آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے۔ دنیا میں بھی اگر کسی سے حقیقی محبت ہو جائے تو پھر آدمی اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اب سیرت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، ایک دو واقعہ سناتا ہوں، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، مکے کے اندر ایک شخص تجارت کے لیے آیا، زبیدی نام کا شخص تھا۔ عاص ابن وائل نے اس کا سامان خریدا لیکن اس کو پیسہ واپس نہیں کیا۔ اس نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے اپنی بات کو رکھا کہ تمہارے یہاں کے ایک شخص نے میرے مال کو ہڑپ کر لیا ہے، لیکن کوئی بات نہ بنی۔ پھر اس نے پہاڑی پر چڑھ کر ایک فریاد لگائی، جس سے جو مکے کے بڑے رؤساء تھے وہ جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ اس کمیٹی نے اس کو انصاف دلایا، اس کے مال کو واپس کرایا۔ تو یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ظلم کے خلاف کسی کو انصاف دلانے کے لیے کوئی تنظیم بنائی جا رہی ہے، کوئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی۔ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ وہ معاشی اعتبار سے کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس، یہ معاشی اعتبار سے مضبوط تھے، ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ ہم چچا ابو طالب کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لے لیں۔ تو حضرت عباس نے اس بات کو قبول کیا۔ پھر ابو طالب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جو میرا بیٹا عقیل ہے وہ میرے پاس رہے گا، جو جعفر ہے اور علی ہے اس کو آپ لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی، حضرت عباس نے حضرت جعفر کی پرورش کی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے سماج میں، معاشرے میں کوئی غریب ہے، کمزور ہے، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، تو ایک مدد تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو پیسہ دے دیا جائے، لیکن اس سے بھی بہتر مدد یہ ہے کہ کسی کے بچے کی پرورش کی ذمہ داری لے لی جائے، اس کی تعلیم کے خرچے کی ذمہ داری لے لی جائے۔ جب وہ بچہ آگے چل کر بڑا بنے گا اور اس کا معیار بلند ہوگا تو وہ اپنے خاندان کو بھی آگے بڑھا سکے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فیصلہ آیا۔ مکے کے اندر جو کعبہ ہے یہ اس وقت نیچے میں چلا گیا تھا، نشیبی جگہ میں چلا گیا تھا، اور بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا، جس کی بنا پر اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، تو اس کی تعمیر کا مسئلہ تھا۔ اب جو قبیلے تھے مکے کے اندر، ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ ہمارا قبیلہ اس کو بنائے، کیونکہ مکے کو پہلے سے ہی تعظیم والا مانتے تھے۔ اس میں اختلاف ہوا، لوگوں نے کچھ کام بانٹ لیا کہ فلاں جگہ کی تعمیر میں کروں گا، فلاں جگہ کی میں، لیکن جو حجر اسود ہے جب اس کا موقع آیا تو اس پر اختلاف زیادہ ہوا، لڑائی ہونے لگی، کیونکہ حجر اسود ایک پتھر ہے اور وہ زیادہ تعظیم والا اس کو سمجھتے تھے، آج بھی تعظیم والا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کون لگائے گا۔ اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ جو بھی کل سب سے پہلا آئے گا وہ اس کو لگائے گا۔ تو کل دیکھا کہ سب سے پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا گیا تو آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس کے اندر اس پتھر کو رکھا، اور جو قبیلے والے اختلاف کر رہے تھے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کہا کہ چاروں طرف سے آپ اس چادر کو پکڑ لیں۔ تو وہ چادر کو اٹھوا کر اس جگہ تک لے گئے اور اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا۔ اب اس میں تمام کی شمولیت ہو گئی، کوئی اختلاف بھی نہیں رہا۔ تو اگر ہمارے سامنے بھی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کہیں انصاف کرانے کی ضرورت پیش آئے تو اسے تدبیر کے ساتھ اس طرح سے انصاف دلایا جائے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اور بھی بہت پیغام ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیویوں میں سب سے کم عمر بیوی ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ دین کی باتوں کو آگے پہنچایا ہے، اور سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مکے کے بڑے رئیس لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بڑی شریف عورتوں میں ان کو سمجھا جاتا تھا، عزت دار عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنا مال لے کر
کہ نفع جو ہوگا اس میں ہم شریک رہیں گے، نقصان جو ہوگا اس میں شریک رہیں گے، اور اپنے غلام کو بھی ان کے ساتھ کر دیا جس کا نام میسرہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے اور تجارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ تجارت کی، جس کی وجہ سے بہت ہی کم دنوں کے اندر وہ سرمایہ ڈبل ہو گیا، ڈبل فائدہ ہوا۔ جب واپس آئے تو غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری تفصیلات بتائی کہ کس خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، کس طرح امانت داری سے پیش آتے تھے، سچائی کی بات کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اور یہ وہ عورت ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اگر ہم تجارت کریں یا کوئی بھی کاروبار کریں تو اس کے اندر امانت داری ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، خوش اخلاقی ہونی چاہیے۔ ہمیں وقتی طور پر ایسا لگ سکتا ہے کہ بھائی نفع کم ہو رہا ہے، کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کیونکہ جو آدمی سود پر کام کرتا ہے، دھوکہ دے کر کام کرتا ہے، اسے وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ پروفٹ بہت ہو رہا ہے، لیکن یقین جانیے جو ایک کم نفع ہو رہا ہے اور ایمانداری کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پائیدار ہے، یہ دنیا و آخرت میں آپ کو عزت دلانے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک پیغام اور ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، نبی بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ تبلیغ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب جو آپ کے خاندان والے تھے سب کو بلایا، جمع کیا، اور دعوت کے بعد آپ نے اپنا پیغام رکھا کہ ایک خالق کی اطاعت کی جائے اور جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ تو اس پر ابو لہب نے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ اس کے علاوہ جو اور سردار تھے وہ خاموش رہے، لیکن انہوں نے بھی آپ کی دعوت کو اس وقت قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر، یعنی عربوں کے یہاں ایک دستور تھا کہ جب کوئی خطرناک معاملہ پیش آتا تو پہاڑی پر چڑھ کر وہ آواز لگاتے تھے، تو اس سے سب سمجھ جاتے تھے کہ کوئی خطرناک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور سب سے پوچھا کہ میں آپ کے یہاں زندگی گزار رہا ہوں، بچپن سے اب تک کی میری پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ نے مجھ کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک جماعت ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل کریں گے۔ حالانکہ وہاں کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ کوئی حملہ کر دے، مکے کے جو لوگ تھے وہ بڑے احتیاط سے رہتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان پر حملہ کر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی بنا پر انہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے اس کی دعوت کرنا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اس کے سامنے پیش کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے۔ اسی طرح اس وقت کا جو بھی طریقہ ہو تبلیغ کرنے کا، جیسے اس وقت پہاڑ پہ چڑھ کر اپنا پیغام پہنچانے کا ایک طریقہ تھا، آج سوشل میڈیا کا طریقہ ہے، یا جو بھی جائز طریقہ ہو تو اس سے ہمیں دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہیے۔ تو پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، نہ کہ ان کے نام پر چرانہ کرنا اور خرافات کرنا اور گانے بجانے کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ واقعی